بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عورت مرد کو بہت ستاتی ہے، ساری عورتیں نہیں بھائی، میجورٹی اچھی ہے الحمدللہ، بہت ستاتی ہے بہت ستاتی ہے بہت ستاتی ہے، آدمی ایک دم تیش میں آ جاتا ہے نا، جب جرگا بیٹھتا ہے اتنا روتی ہے، سارے اس پہ طرز کھا رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک میرے سامنے کیس آیا، اس عورت نے اپنے میاں کو دگنی کا ناچ نچا دیا تھا، کیونکہ میرے سامنے وہ ان کا کیس چل رہا تھا، ایسے لٹو کی طرح اس میاں کو گھمایا ہوا تھا اس نے، ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا اس نے. پھر جب جرگا بیٹھا نا تو وہ روئی ایسے ہے کہ وہ لوگ کیس بھول گئے، لوگ اس کے آنسو پوچھ رہے ہیں، یار بہت ظلم ہو رہا ہے بیچاری پہ، بہت ظلم. تو میں نے آدمی سے پوچھا، وہ کہہ رہا ہے یار میں رو نہیں سکتا اس طریقے سے، مجھے آ نہیں رہا، لیکن اتنا میں بھی ترس کھا رہا تھا کہ یار بہت زیادتی ہو رہی ہے. بے بھائی رونا کا ٹھیک ہے، کوئی ہو سکتا ہے ظلم ہو رہا ہو، لیکن ایک مثال ہے بات، وہی پھر مجھے واقعہ یاد، عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں بھائی، کبھی کبھار ایسا بات، مرد بھی بڑے بےغیرت ہوتے ہیں، دونوں بےغیرتیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو ایک تابعی تھے نا، ان کی عدالت میں کیس آیا، عورت روتی چیختی چلاتی آئی کہ میرا شوہر یہ کر رہا ہے، میرا شوہر یہ کر رہا ہے. تو کسی نے کہا قاضی صاحب اس پہ ترس کھائیں، اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیسے رو رہی ہے بیچاری؟ انہوں نے کہا بھائی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے روتے ہوئے ہی آئے تھے ابا کے پاس، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، خود اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور ابا کے پاس، قرآن کہہ رہے روتے ہوئے آئے، ابا ہائے ابا، بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. اور وہ تو مرد تھے، تو مرد جب ایسے ایکٹنگ کر کے رو سکتا ہے، خواتین کو تو رونے کا ماشاء اللہ اللہ نے بڑا ملکہ دیا ہے. تو رونے وونے سے کبھی کسی کے متاثر نہ ہوا کرو، پہلے یہ دیکھو کہ کیا ہے، تجزیہ کرنا سیکھنا چاہیے، اس میں غلطی کس کی ہے کیا ہے، اس کے بعد پھر رونا اگلے سٹیپ میں ہے، پھر رو، تم بھی رو لو بیٹھ کے. اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ. جب بھی کوئی دوسری شادی کرتا ہے نا تو اس کی بیوی جو ہنگامے کرتی ہے پہلی والی، تو پھر میں اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں، تم رو، تم کیا کرو، رو، کیونکہ یہ دلائل سے سمجھنے والا حساب کتاب نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں نہیں تم جیت سکتے عورت سے. تم رو، تو کیسے رو؟ تم بولو کہ میں پھنس گیا ہوں برے طریقے سے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے، دوسری شادی کر کے نا خوشی خوشی بتا رہا ہوتا ہے السلام علیکم، تو عورت کو ظاہر ہے حسد کی آگ، وہ تو اس کو پہ سوکن آئی ہے نا. ابے جب اس پہ سوکن آئی ہے تو کیا وہ خوش ہوگی؟ اس کی غیرت اور محبت تو جوش مارے گی نا، اس کو تو غصہ آنا یہ نیچرل ہے. اور آپ خوشی خوشی مل رہے ہیں، سب دوستوں سے اس کو خبریں بھی پہنچ رہی ہیں، اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہو گئی، دیکھا اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی اچھی بیوی مل گئی، اس سے تو اور پاگل ہو جائے گی وہ. تو جتنا وہ رو رہی ہے اس سے ڈبل رونا شروع کر دو آپ. بولو پھنس گیا ہوں برے طریقے سے، خدا کی قسم بیگم بہت برا حال ہو گیا، گلے مل مل کے پھوٹ پھوٹ کے رو. کہہ رہے تمہارا جو حال ہے نا اس سے زیادہ میرا حال برا ہو چکا ہے، پھنس گیا ہوں. ویسے بھی پھنسے ہی ہو، جھوٹ بھی نہیں ہے یہ، پھنس گیا ہوں میں بہت برے طریقے سے، ہو ہا چیخو رو. شروع میں وہ سمجھے گی ناٹک کر رہا ہے، لیکن آپ نے اتنا رونا ہے اتنا رونا ہے، پھر وہ کہے گی جب اگر اتنا پھنس گئے تو چھوڑ دو. ہے نہیں اب یہ راز کی باتیں ہیں نا، کہہ رہے ہیں اپنا عمل تو نہیں بتا رہے. دیکھو پیسوں کے معاملات میں پوچھو کہ حساب دوں گا، یہ نہیں کہ ہر چیز میں ہی آپ تو آپ ڈبل رو. بولے کیا ہو گیا، پھنس گیا، تو وہ کہے گی پھر چھوڑ دو، اگر اتنی بری عورت مل گئی آپ کو، پھنس گئے ہو، چھوڑ دو. چھوڑ بھی نہیں سکتا، عذاب حلق کا کانٹا ہے، کباب کی ہڈی ہے، جتنی بھی اردو کے محاورے آتے ہیں نا، پھنس گیا یہاں پہ، چھوڑوں گا تو اس کے بھائی نہیں چھوڑیں گے مجھے، اس کے بھائی نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے جان سے. پھر ایسی حماقت کی ضرورت کیا تھی؟ بس کچھ کام ہوتے ہیں حماقت سے، کچھ احمقانہ کام ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے. یہ کافی دنوں تک یہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے اس کے جذبات جو ہے وہ
ٹھنڈے ہوں گے, یہ جا کے بے وقوفوں کی طرح اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کر لی نا, حلال ہی ہے نا, جائز کام ہے نا, اللہ نے خود کہا جو پسند ہو شادی کر لو, تو مجھے پسند تھی تو میں نے کر لی. ابے تم تو اور اس کو ستا رہے ہو. کہ اچھا پسند کی ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں جو آگے پورے دلائل سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ دلائل دوستوں کو دو, آپ اپنے باپ کو دو یہ دلائل. بیگم کو یہ دلائل نہیں دیا جاتے. بیگم کو کہا جاتا پھنس گیا ہوں, اس کے بعد ایک اور کر کے بولو اور پھنس گیا. اب تو گیا بھائی. جیسے وہ ایموشنل بلیک میلنگ کرتی ہیں تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے. یہ اسی طریقے سے چلتا ہے حساب کتاب. خیر کہاں نکل لی ہم عاملوں کو اچھا بلا برا بلا کہہ رہے تھے. اتنا اچھا ٹاپک چل رہا تھا یار, عاملوں کے لیے اچھی اچھی گالیاں آ رہی تھی دماغ میں, بلا والا ہم دائیں بائیں نکل گئے. تو دیکھو ہمارے ہاں نا موضوع من گھڑت حدیثوں کا بڑا رواج ہے, تاکہ آپ کی فضیلت تمام پیغمبروں پر ثابت ہو جائے. اگر یہ خواب ہوتا نا تو قرآن یہ نہ کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہ قرآن نے سبحانہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ مادہ پرستوں کو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا کیسے ممکن ہے, تو اللہ نے بتا دیا سبحان الذی, وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے, وہ عاجز نہیں ہے, اس کے ارادے کا نام ہونا ہے, وہ کن کہتا بھی نہیں ہے, کن کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رات کو لے گیا, لیلن میں تنوین تقلیل کی, رات کے تھوڑے سے حصے میں چند سیکنڈوں میں ہوا ہے یہ کام. جس اللہ نے وقت کو بنایا ہے, وقت کی اکائیوں کو, وہ وقت کو روک سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے بھائی؟ وہ کسی کے حق میں وقت کو روک سکتا ہے. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ٹائم کو روک دیا. تمام پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی, تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت کی, پھر وہاں سے آپ کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ابراہیم علیہ السلام. دیکھو برزخ میں تو سب کی سب سے ملاقات ہوگی, برزخ میں تو سب کی ہوتی ہے, لیکن فضیلت اس ملاقات کو دی جاتی ہے جو اس دنیا میں ہو. کیا خیال ہے؟ آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ جی میں فلاں ملک کے وزیر اعظم سے ملا ہوں, کہیں گے یار بڑا آدمی ہے, کہ خواب میں ملا ہوں. اب رہا بڑا آدمی ہے یا برزخ میں ملا ہوں مرنے کے بعد؟ تو بھائی مرنے کے بعد تو سب مل لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب, اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فضیلت دینی تھی کہ اللہ کے جتنے مقرب بندے اور مقرب پیغمبر ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی زیارت کروائی جائے, سب کی زیارت کروائی جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کا ہم پر بہت بڑا احسان, جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ کو کتنی نمازیں دیں؟ بولو 50. واپسی پہ ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امت آپ کی افورڈ بولو نہیں کر پائی. دیکھو اللہ نے دینی 5 ہی تھیں, لیکن اللہ بعض دفعہ کسی پروسیس سے گزار کے ایک کام کرتا ہے, سمجھتے ہیں نا. قرآن میں کتنے آیتیں ہیں, حکم نازل ہوا پھر اللہ نے منسوخ کر دیا, تو سوال پیدا ہو جب منسوخ ہی کرنا تھا تو وہی بھائی اللہ اپنی رحمت بھی تو دکھاتا ہے نا. دیکھو قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب نبی سے تم نے ملاقات کرو گے تو پہلے کچھ رقم صدقہ کرو, پھر نبی سے میٹنگ کی تمہیں اجازت ہے. لیکن ابھی اس پر عمل ہوا نہیں اور قرآن نے کہا کہ نہیں ہم نے معاف کیا, بغیر صدقہ کیے بھی تم نبی سے ملاقات کر سکتے ہو. اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اصل میں ہر شخص آ رہا ہوتا تھا, منافقین بھی آتے تھے, تو اللہ نے تھوڑا سی پابندیاں لگائیں کہ کچھ صدقہ کرو پھر جا کے ملو. لیکن اللہ نے وہ پابندی اٹھا دی. اٹھا اس لیے دی, یہ بتانے کے لیے کہ میں چاہتا تو یہی تھا, لیکن میری رحمت ہے کہ تم پر نبی سے ملاقات بار نہ گزرے.
تو یہ جب ہی اللہ کی رحمت کا اظہار ہو سکتا ہے پہلے ایک دفعہ حکم دیا جائے پھر اس کو منسوخ کیا جائے. تو 50 نمازیں فرض کی گئیں, اللہ کے علم میں 5 ہی نمازیں تھیں, لیکن اللہ نے ایک طریقہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بھی ثابت کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زیادہ ہیں, آپ کم, پھر 45 ہوئی, 40 ہوئی, 35 ہوئی, ہوتے ہوتے 5. اور کسی امت میں 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں. نمازیں سب سے زیادہ کسی امت میں 2 نمازیں تھی, کسی میں 3 نمازیں. 5 نمازوں کا صحرا کس کو ملا ہے؟ صرف اس امت کو ملا ہے. اور وہ ملا ہے, وہ آپشنل نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آپشنل نہیں, وہ پڑھنی پڑیں گی. اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے. اس معراج میں اور بہت کچھ دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر وقت فلاں بھی ایسا, فلاں بھی ایسا, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا. کبھی منہ سے آپ ان کے مثبت بات سنیں گے ہی نہیں. گھروں میں لڑواتے ہیں, علاقوں کو لڑواتے ہیں لوگ. صحافی بھی کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ صحافی ایسے ہیں یوٹیوب پہ, کبھی آپ ان کے منہ سے مثبت بات نہیں سنو گے ملک کے بارے میں. ہر وقت آپ کا منفی چہرہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. اس سے آپ کے دل میں اسٹیٹ کی نفرت. معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک برتن میں اچھا گندا ہوتا ہے, وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. ان کو یہ سزا ہے کہ قیامت تک تم یہ کھاتے رہو گے سڑا ہوا گوشت. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جاتے ہیں. آج شادی شدہ لوگوں میں بھی زنا کم نہیں ہے. جب ہم ان سے کہتے ہیں ایک اور شادی کر لو تو موت آتی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, کروڑ پتی ہیں, طوائفوں کے 5-5 لاکھ روپے باندھے ہوئے ہیں زنا کے, اور ایک ایک طوائف نے 20-20 مردوں سے 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ لے کے کروڑ پتی بن چکی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری سوسائٹی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے, اب کوئی شادی نہیں کر رہا اس سے, تو اس نے اسی کو دھندا بنا لیا اور کروڑوں پتی بن گئی ہے. وہ مالدار آدمی, اس کے لیے 2.5-3 لاکھ 4-5 لاکھ روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے. رکھیل کی طرح وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اس بے غیرت کو بولو نکاح کر لے تو موت آئے گی اس کو. سمجھ رہے؟ تو کیا آئے گی؟ موت. کہتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. ابے تو 2.5-5 لاکھ روپے تو اجرت کے طور پہ دے سکتا ہے, تو کسی غریب لڑکی سے 2-2.5 لاکھ میں غریب 4 لڑکیاں پل سکتی ہیں آرام سے. لیکن نہیں, حرام کاری کا جب چسکا لگ جائے, اور عورت بھی یہ کر رہی ہے, کیوں؟ اس کو پتا ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور جب ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی شادی کرتا رہتا ہے. بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے شادیوں کی, سمجھ رہے ہو؟ میں جو شادی یا تو مجھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں نا, میں کر رہا ہوتا. جو سوسائٹی میں حالات جا کے دیکھو,